بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر کلاس 10 کے اسلامیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ احزاب کا رکوع نمبر 3۔ تیسرا رکوع ہم شروع کریں گے اور یہ ہے آپ کے بک میں پیج نمبر 64 پر۔ پیج نمبر 64 نکالے، اس پر ہے رکوع نمبر 3۔ نکال لیا ہوگا آپ لوگوں نے، تو اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت اس کا پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا مطلب اور ترجمہ آپ کو سمجھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ترجمہ: لقد کانا، بے شک ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ، لمن، اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ، جو ڈرتا ہے اللہ سے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن سے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ اس سے پہلے منافقین کی حالت بیان ہوئی پہلے رکوع میں، اس سے پہلے والے رکوع میں، کہ وہ بھاگتے تھے، مسلسل ڈٹ کر نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک بہترین نمونہ بنایا کہ تمہاری لیے جنگ میں ڈٹ کر کھڑے ہونے سے، جنگ میں بہادری دکھانے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایک بہترین نمونہ ہے۔ تم ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھو، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اسی کو فالو کرو۔ وہ جنگ میں کیا کرتا تھا، بس تم وہی کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں ہوتے تھے تو سب کو پتہ ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ خطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہوتا تھا۔ کفار کا سب سے بڑا ٹارگٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے۔ تو جب اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام سے آگے آگے ہوتے تھے، پوری بے جگری کے ساتھ لڑتے تھے، ڈٹ کر میدان میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، مطلب جو سچے مومن ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ جو کچھ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہی تم لوگوں نے کرنا ہوگا۔ یہ تو جنگ کی بات ہوئی، جنگ کے، چونکہ جنگ کا ذکر ہو رہا ہے اس وجہ سے جنگ کی بات کی گئی کہ جنگ میں جو کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا وہی تمہارا بھی ہونا چاہیے۔ لیکن جنگ کے علاوہ بھی زندگی کے جس میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہوتا تھا، تمام مسلمانوں کے لیے وہ نمونہ ہوگا، تمام مسلمانوں کو وہی کردار اپنانا ہوگا۔ تو مطلب زندگی کے ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جو آپ کا کردار ہوتا تھا وہی کردار اپنانا ہوگا، اور اسی کردار کو اپنانے میں ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ دوبارہ اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ لقد کان لکم، بے شک ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ، لمن کانا، اس شخص کے لیے، یرجو اللہ، جو ڈرتا ہے اللہ، والیوم الآخر، اور روز آخرت سے، وذکر اللہ، اور اللہ کو یاد کرتا ہے، کثیراً، بہت زیادہ۔ دوسری آیت، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ ترجمہ: ولما رأى، اور جب دیکھا، المؤمنون، مومنوں نے، الاحزاب، لشکروں کو، قالوا، تو کہنے لگے، هذا ما، یہ تو وہی ہے، وعدنا اللہ، جس کا وعدہ کیا ہمارے ساتھ اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ، اور سچ کہا ہے اللہ، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وما زادہم، اور زیادہ نہیں ہوا ان کا، الا ایمانا، مگر ایمان، وتسلیما، اور اطاعت۔ اس سے پہلے غزوہ احزاب کے دوران جب پریشانی بڑھ گئی تو منافقین کا کیا طرز عمل تھا اور کیا ریئیکشن تھا، وہ بیان ہوا کہ انہوں نے کہا اللہ نے ہمارے ساتھ جھوٹے وعدے کیے تھے، اعوذ باللہ، رسول اللہ کے وعدے اور باتیں جھوٹی تھی، وہ تو ان کا ریئیکشن تھا۔ اب یہاں اللہ رب العالمین مسلمانوں کی حالت بیان فرماتے کہ جب انہوں نے احزاب کے لشکروں کو دیکھا، ایک آندھی کی طرح موجیں مارتا ہوا لشکر آ رہا تھا، تو
اس وقت مسلمانوں نے کیا کہا؟ تو مسلمانوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی بات ہے جس کا ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ مراد اس سے سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اسی طرح جنت میں جاؤ گے؟ ابھی تک تو تم پر پہلے لوگوں کی طرح حالتیں نہیں آئی ہے۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه، کہ ان پر اتنی مصیبتیں، مفہوم اس آیت کے کہ مصیبتیں آ گئی، تکالیف آ گئی، شدائد آ گئے، وہ بالکل ہلائے گئے، یہاں تک کہ وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو مطلب یہ اللہ رب العالمین نے وہاں فرمایا تھا کہ تم پر ایسی حالتیں آئے گی۔ تو جب مومنوں نے یہ دیکھا اتنی خوفناک حالت، تو کہنے لگے یہ وہی حالت ہے جس کا ہمارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ایسی حالت آئے گی۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، جو کہا تھا وہ آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس خوفناک حالت نے منافقین کی تو منافقت کھل گئی، لیکن مومنوں کا کیا زیادہ ہو گیا؟ مومنوں کا ایمان بڑھ گیا، اور مومن جو اطاعت کرتے تھے، فرما برداری کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی، وہ زیادہ ہو گئی، باقی کوئی فرق ان کو نہیں پڑا۔ دوبارہ ترجمہ دیکھو، ولما رأى، اور جب دیکھا، المؤمنون، مومنوں نے، الاحزاب، فوجوں کو، قالوا، تو کہنے لگے، ھذا ما، یہ تو وہی ہے، وعدنا اللہ، جس کا وعدہ کیا ہمارے ساتھ اللہ و رسول اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ، اور سچ کہا تھا اللہ و رسول اور اس کے رسول نے، وما زادہم، اور زیادہ نہیں ہوا ان کا، الا ایمانا، مگر ایمان، و تسلیما، اور اطاعت۔ من المؤمنین رجال صدقوا، تیسری آیت، من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال، ایسے شخص ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کر کے دکھایا، ما، اس بات کو، عاہد اللہ علیہ، جس پر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، فمنہم، پس بعض ان میں سے، من، وہ ہے، قضا نحبہ، جنہوں نے پوری کی اپنی نظر، ومنہم، اور بعض ان میں سے، من، وہ ہے، ینتظر، جو انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کی ایک حالت کے، مومنوں میں بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جس بات کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا۔ مطلب کیا ہے؟ کیا بعض مومنوں نے پورا نہیں کیا؟ ایسی بات نہیں ہے، مطلب وعدہ کرنے والے ہی اللہ سے بعض تھے، تو اور جنہوں نے وعدہ کیا، جو بعض مسلمان تھے، انہوں نے پورا کیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہی ہے جو ہم نے منافقین کی حالت میں پڑھا تھا۔ کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو غزوہ بدر میں شرکت سے رہ گئے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ، دوسرے بہت سے صحابہ کرام تھے، ان کو بہت زیادہ افسوس تھا اس بات کا، اور انہوں نے اللہ سے پھر وعدہ کیا کہ اگر آئندہ کفر اور اسلام کی لڑائی ہوئی تو ہم اس میں ڈٹ کر لڑیں گے، بہادری سے لڑیں گے، آخری سانس تک لڑیں گے، لیکن پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان وعدہ کرنے والوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ پھر وعدہ پورا کرنے کی دو صورتیں ہیں، دو شکلوں میں پورا کیا۔ بعض نے اپنا وعدہ مکمل طور پر پورا کیا، یعنی شہید ہو گئے، یہی وعدہ کیا تھا کہ آخری سانس تک لڑیں گے، تو بچے شہید ہو گئے تو وعدہ پورا کیا۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جو وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے انتظار میں ہے، یعنی لڑ تو رہے ہیں لیکن ابھی تک شہید نہیں ہوئے۔ بہرحال وعدے سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا، بعض نے پورا کیا، بعض پورا کرنے کے انتظار میں ہے۔ بعض نے پورا کیا مطلب شہید ہو گئے، جیسے انس رضی اللہ عنہ، اور بعض ابھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی لڑ رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کو شہادت نہیں ملی۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال، ایسے شخص ہے، صدقوا، جنہوں نے سچ کر کے دکھایا، ما، وہ بات، عاہد اللہ علیہ، جس پر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، فمنہم، پس بعض ان میں سے، من، ایسے ہیں، قضا، جنہوں نے پورا کیا، نحبہ، اپنا نظر، یعنی اپنا وعدہ، ومنہم، اور بعض ان میں سے، من، ایسے ہیں، ینتظروا، جو انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور وہ ذرہ برابر بھی نہیں بدلے، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب خلاصہ اللہ رب العالمین غزوہ احزاب جیسی جنگوں کا بیان فرما رہے کہ ایسی جنگیں کیوں ہوتی ہیں۔ لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ الصادقین، سچوں کو، بصدقہم، ان کی سچائی کا، ویعذب، اور عذاب دے المنافقین، منافقوں کو، انشاء، اگر وہ چاہے، او یتوبہ، یا مہربانی فرمائے، علیہم، ان پر، ان اللہ، بے شک اللہ کان ہے، غفوراً، بخشنے والا، رحیماً، مہربان۔
ان جنگوں کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سچے مومن ہیں ان کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، فتح کی صورت میں یا شہادت کی صورت میں، یہ سارے بدلے ہیں۔ اور جو منافقین ہیں تو ان کو سزا دے ان کی منافقت کا، اور یا چاہے تو ان پر مہربانی فرمائے، یعنی ان کو سچے توبے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو مسلمان کر دے۔ بس یہی ہوتا ہے ان جنگوں میں کہ جو سچے ہیں ان کو ان کی سچائی کا بدلہ ملے، جو منافقین ہیں تو ان کو چاہے اللہ تعالیٰ سزا دے اور چاہے ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ کی مہربانی کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ جو سچے ہیں تو ان کے بارے میں تو ایک بات کی کلیئرلی کہ ان کو ان کی سچائی کا بدلہ ملے، لیکن منافقین کے بارے میں یہ واضح طور پر صرف نہیں کہا کہ ان کو سزا ملے، بلکہ سزا کے ساتھ دوسرا آپشن بھی ذکر کیا کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے، لیکن چاہے تو ان پر مہربانی فرمائے اور ان کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اللہ کی مہربانی کا اندازہ لگا لے۔ لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ الصادقین سچوں کو بصدقہم ان کی سچائی کا، ویعذب اور عذاب دے المنافقین منافقوں کو ان شاء اگر وہ چاہے، اور یتوبہ یا مہربانی فرمائے علیہم ان پر، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے غفوراً بخشنے والا رحیماً مہربان۔ ورد اللہ، یہ غزوہ احزاب کا خلاصہ اور اینڈ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلا غزوہ احزاب کا، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ ورد اللہ اور لوٹا دیا اللہ نے الذین ان لوگوں کو کفروا جو کافر ہے، بغیظہم ان کے غصے میں، لم ینالوا خیرا وہ کچھ بلا حاصل نہ کر سکے، وکفی اللہ اور کافی ہوا اللہ المومنین مومنوں کے لیے القتال جنگ کے بارے میں، وکان اللہ اور ہے اللہ قویًا طاقتور عزیزاً زبردست۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نتیجہ کیا ہوا غزوہ احزاب کا کہ اللہ نے کافروں کو ان کے غصے سمیت واپس کر دیا۔ جس غصے میں آئے تھے وہی غصہ لے کر اپنے دلوں میں لے کر واپس آ گئے، کچھ بھی حاصل نہ کر سکے، جتنے کچھ کے لیے آئے ان میں سے ایک ذرہ برابر بھی حاصل نہیں کر سکے، البتہ الٹا بہت کچھ کھو کر چلے گئے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس غصے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ آئے تھے وہی غصہ اپنے دلوں میں لے کر، وہی ارمان اپنے دلوں میں لے کر واپس چلے گئے، کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔ اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ جنگ میں مومنوں کے لیے کافی ہو گیا۔ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا کیا مطلب کہ مومنوں کو فتح تو دی، لیکن اس طرح کہ مومنوں کو کافروں سے لڑنے کی وہ جو تکلیف ہے وہ بھی نہیں دی۔ بغیر لڑائی کے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کافروں کو بغیر لڑے شکست سے دوچار کر دیا۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا۔ ورد اللہ اور لوٹا دیا اللہ نے الذین ان لوگوں کو کفروا جو کافر ہے بغیظہم ان کے غصے سمیت، لم ینالوا خیرا وہ کچھ بلا حاصل نہ کر سکے، وکف اللہ اور کافی ہوا اللہ المومنین مومنوں کے لیے القتال جنگ میں، وکان اللہ اور ہے اللہ قویًا طاقتور عزیزاً زبردست، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما